بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کرے اور ان کا بھلا چاہے، اور اس خیر خواہی کی شکل یہ بتائی گئی کہ لوگوں کو معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ معروف ہر وہ نیک کام ہے جس کا تقاضا انسان کی فطرت کرتی ہے، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ کرو تو کرنا ہے، چاہے اس کا تعلق انسانوں سے ہو، مثلا تعلیم ہے، صلہ رحمی ہے، غریب پروری ہے، یتیموں سے اچھا سلوک ہے، سخاوت ہے، شرم و حیا ہے، عاجزی اور پاکیزگی ہے، یا پھر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، جیسے ایمان اور یقین، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد، ذکر، تلاوت، تو ہر معروف کام کا حکم کرے۔ اس کے مقابلے میں منکر ہر وہ برا کام ہے جسے انسان کی عقل سلیم برا سمجھتی ہے اور جسے اللہ رب العزت نے برا کہا ہو، مثلا بے حیائی ہے، بدکاری ہے، کنجوسی ہے، تکبر ہے، جہالت ہے، ناپاکی ہے، جھگڑا اور لڑائی ہے، فرائض سے غفلت ہے، فتنہ اور فساد ہے، یہ منکر میں آتا ہے۔ تو معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کی ذمہ داری بحیثیت امت سارے مسلمانوں پر ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے کہ جس سے غفلت نہیں برتی جا سکتی۔ اگر پوری امت اس کام کو اگر انجام نہ دے سکے تو مسلمانوں میں ایسے گروہ کا پایا جانا ضروری ہے جو اس کام کو کرے۔ گویا معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کے لیے ہر جگہ اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی ایک گروہ کا اٹھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور اللہ نے پھر آخر میں یہ بھی فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ مسلمانوں سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فریضے کی ادا کرنے کی ذمہ داری اہل کتاب یہود و نصارہ کو دی گئی، مگر انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے میں کوتاہی برتی اور اس کوتاہی کی سزا پائی۔ وہ قوم خود ہی برائیوں میں، بے حیائیوں میں مبتلا ہو گئی، اور ان میں جو تھوڑے لوگ ان برائیوں سے محفوظ تھے انہوں نے خطا کاروں کو روکنے کی بھی کوشش کی، ٹوکنے کی بھی کوشش کی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہوں نے وہ اصلاح کا کام چھوڑ دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ان پر لازم ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ان پر لعنت نازل کی۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل میں خرابی اس طرح پیدا ہوئی کہ ان کا آدمی جب دوسرے خطاکار سے ملتا تھا تو کہتا تھا کہ اے خدا کے بندے اللہ سے ڈر، اور جو برائی کر رہے ہو اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ اگلے دن جب اس سے ملتا تھا اور جس کو روکا تھا وہ بدستور اگر اپنے غلط کاموں میں لگا رہتا تھا تو اب یہ کرتا تھا کہ اس کو منع کرنے کے بجائے وہ اسی کا ساتھی بن جاتا تھا، اسی کا ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جاتا تھا۔ جب ان لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کے باز کی وجہ سے باز پر مہر لگا دی۔ اب بنی اسرائیل کے بعد انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ امت مسلمہ کو سونپا گیا، ان کو منصب امامت پر فائز کیا گیا، ان کو خیر امت کا لقب دیا گیا تاکہ وہ انسانوں کو معروف کے کاموں کی ترغیب دے اور برے کاموں سے روکے، یعنی دنیا میں بھلائی کو رواج دے، برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے اس امت کا مقام قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ کہتے اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ جس طرح کوئی حکومت کسی شہر میں قانون اور امن قائم کرنے کے لیے اپنا آفیسر مقرر کرتی ہے اور پھر وہاں جرم ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، بدامنی ہوتی ہے، تو جنہوں نے وہ فساد کیا ہوتا ہے ان مجرموں کو تو سزا دی جاتی ہے، اس کے ساتھ وہاں کا جو آفیسر ہوتا ہے اس سے بھی پوچھ تاچھ کی جاتی ہے، اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے، اسے سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب معاشرے میں برائیوں کا بول بالا ہوگا تو خطاکاروں اور مجرموں سے اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا، مگر ساتھ ہی مسلمانوں سے بھی جواب مانگا جائے گا کہ برائیوں سے روکنے کی اور بھلائیوں کو پھیلانے کی ذمہ داری تمہیں جو سونپی گئی تھی تم نے اپنی ذمہ داری سے غفلت کیسے برتی۔ یہ پوچھا جائے گا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے نافرمانیاں ہو رہی تھی، برائیاں ہو رہی تھی، اللہ کے بندے ستائے جا رہے تھے، اللہ کا حکم پامال ہو رہا تھا، مگر تم نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم تم لوگ ضرور بھی ضرور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے اور پھر ایسے وقت میں تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ جب کسی سماج میں برائی اور بدکاری کا رواج ہوتا ہے تو برائی کرنے والوں کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود تو برائی میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ سمجھتے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، میں تو شریعت کا پابند ہوں، مگر وہ برائی سے روکتے بھی نہیں، اپنے میں مست ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے مطلب ہے، دوسروں سے ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں تو اپنے سے مطلب ہے، دوسرا اپنا جانے۔ آج کل مغربی تعلیم کی وجہ سے ہم اپنے آپ میں سمٹ کر رہ رہے اور اس کا جو رجحان پیدا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو یہ خیال عام ہوتا جا رہا ہے کہ دوسروں سے کوئی مطلب نہ رکھو، دوسرے لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، جہاں نہیں کرنا وہاں تو ہم میں سے ہر ایک مداخلت کر رہا ہے، فلانے کے گھر میں میاں بیوی کیا کر رہے ہیں، فلانا پڑوسی کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، بیٹی اور بہو کیا کر رہے، اس میں برابر مداخلت کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں مداخلت کرنا ہے، جہاں سمجھانا ہے، جہاں برائیوں سے روکنا ہے، جہاں گناہ کے کام پہ سمجھانا ہے، جو انسانی اور مذہبی فریضہ ہے، وہاں نہیں روکتے۔
اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو جو اس وقت مسلسل ایک برائی سے نہیں روکا وہ بڑھتے بڑھتے ہمارے گھر تک پہنچے گا. برائیوں کا وبال سب کو لے ڈوبے گا اور خطاکار بھی تباہ ہوں گے، جو پارسا ہے، جو متقی ہے، جو نیک ہے، وہ دونوں تباہ ہوں گے. اللہ نے ایمان والوں کو سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں اسی سے آگاہ کیا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ بچو اس فتنے سے جس کی نحوست خاص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، صرف وہاں تک نہیں رہے گی، سب تک پہنچے گی. اور اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تو بلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، امت محمدیہ ہونے کی حیثیت سے ہر میں سے ہر ایک کی ذمہ داری. چلتے پھرتے کسی سے کہے بھائی نماز پڑھ دو، چلتے پھرتے کسی سے کہے بھائی یہ چیز حرام ہے اور ناجائز ہے، یہ چیز بے حیائی کی ہے، یہ چیز غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ اگر ہم اپنے میں رہیں گے اور لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے اور لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ بھائی آپ اپنے حال پہ رہو، اس کو اللہ اس کی تباہی کیا ہوگی، اس کی نحوست کیا آئے گی، اس کا وبال کیا آئے گا. اللہ کے رسول نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی مثال اس گروہ کی ہے جس نے ایک کشتی سفر کرنے کے لیے لے لی، ایک بوٹ لے لیا اور سمندر میں سفر کر رہے. بعض لوگوں کو اوپر کی منزل ملی، بعض لوگوں کو نیچے کی منزل ملی. اب جو لوگ نیچے کی منزل میں تھے ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا تھا. تو اب وہ یہ کہنے لگے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم نیچے ہی بوٹ کے اندر ایک ہول بنا دیتے، ایک سوراخ بنا دیتے اور یہیں سے ہمیں پانی مل جائے گا. ہم کو پانی اوپر جا کر کے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اوپر جاتے ہیں تو ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اوپر چڑھنا پڑتا ہے اور اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو تکلیف نہ دینی پڑے. لیکن نبی نے فرمایا کہ اگر اوپر والے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے کہ بھائی وہ جو چاہے کرے، ہمیں کیا لینا دینا، کرو، تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. اور اگر وہ لوگ نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لے اور کشتی میں سوراخ کرنے سے روک دے تو سب کے سب سلامت رہے گے. بہت سے دیندار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو صرف نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے نہیں روکنا چاہیے، منکر سے نہیں روکنا چاہیے. بس صرف کہو نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے، اور اسی کے سامنے برائیاں ہو رہی ہے اس کو نہیں روکتے. یعنی ہم لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ کی تلقین تو کریں گے مگر شراب پینے سے نہیں روکیں گے، زنا سے نہیں روکیں گے، سود خوری کی برائی بیان نہیں کریں گے، ظلم اور زیادتی کی برائی بیان نہیں کریں گے، جھگڑے اور فساد کو نہیں روکیں گے. کیونکہ جب ہم دوسروں کو ان کی برائیوں پر ٹوکیں گے تو وہ ہمیں پریشان کریں گے اور ہمیں تکلیف پہنچائیں گے. جہاں شریعت نے معروف کا حکم دیا ہے بالکل ساتھ میں ہی شریعت نے منکر کا بھی حکم دیا ہے. شریعت یہ نہیں دکھا ہے کہ خیر امت ہو صرف بھلائی کا حکم کرنا ہے. ہم نے اس شعبے کو تو لے لیا بھلائی کے حکم والے کو، لیکن منکر کو چھوڑ رکھا ہے. یہ سوچنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، دونوں کا دین میں ایک جیسا مقام ہے، بلکہ برائیوں کے ماحول میں برائی سے روکنے کا فریضہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں اور اسی پریشانیوں کو صحابہ نے برداشت کیا، نبیوں نے برداشت کیا. یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ صحابہ کا اسوہ ہے اور یہ آئے گی تو ہم سہنے کے لیے تیار ہیں. یہ بڑے مرتبے کی بات ہے. قرآن پاک میں کیا فرمایا اللہ نے سورہ لقمان میں کہ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر
वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को क्या नसीहत की कि बेटा नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना कर, और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र कर। यानी हालात आएंगे, परेशानियां आएगी, उस पर सब्र करो। और फिर आखिर में कहा कि ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह भलाई के हुक्म और बुराई से रोकने की ताकीद फरमाई है, इसी तरह उसको अंजाम देने का तरीका भी बताया है। अगर आदमी उसे ध्यान में न रखे, हाँ ये भी सही है कि भलाई का हुक्म और बुराई से रोकने के लिए भी एक हिकमत होनी चाहिए, एक तरीक़ेकार होना चाहिए, वरना एक बुराई को खत्म करने के लिए जाएगा, वो उससे बड़ी बुराई को वजूद में लाने का जरिया बन जाएगा। और तशद्दुद अलग होगा, तबाहकारी अलग होगी, वो सोसाइटी में फैल जाएगी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही, कि तुम में से जो शख्स कोई बुरा काम होते हुए देखे, तो इतनी ताकत है कि अपने हाथ से रोक सकता है तो अपने हाथ से रोके। फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी, अगर उतनी भी ताकत नहीं है तो अपनी जुबान से बुरा कहे। फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, और इतनी भी ताकत नहीं है तो कम से कम दिल से बुरा समझे। आज तो दिल की बुराइयां ही खत्म हो गई, गुनाह के गुनाह होने का एहसास खत्म हो गया, बेहयाई के गुनाह होने का एहसास खत्म हो गया, सूद के गुनाह होने का एहसास खत्म हो गया, जिनाकारी के गुनाह होने का एहसास खत्म हो गया, बिल्कुल आम होता चला जा रहा है। और अगर दिल से ही बुरा समझेगा का ये ईमान का कमजोर दर्जा है, क्योंकि बहुत सी बुराइयां मुल्क के कानून में भी जुर्म होती है, ऐसी बुराइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बहुत सी बुराइयां समाज के लिए खतरनाक होती है, उनके खिलाफ राय आम्मा हमवार की जा सकती है, उसके खिलाफ पब्लिक सपोर्ट हासिल की जा सकती है। बहुत सी बुराइयां दीनी लिहाज से नुकसानदेह, उनको खत्म करने के लिए दावत तबलीग का तरीका अपनाया जा सकता है, इफ़ाम व तफ़हीम से काम लिया जा सकता है। जो छोटी छोटी बुराइयां जो इस्लाह के जरिए से, समझाने के जरिए से, दावत के जरिए से, तबलीग के जरिए से माशरे में जो फैली है, उनके जरिए से अगर काम किया जाएगा तो तकरीबन 60, 70, 80% बुराइयां अंदर से खत्म हो जाएगी। और फिर जिनका मसला, जो बुराइयां कानून के जरिए खत्म की जाती है, वो कानून अपना काम करेगा। तो ये सारी चीजें हिकमत से ताल्लुक रखती है। तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देने के लिए ये जरूरी है कि हमें मारूफ और मुनकर का इल्म हो, कि मारूफ किसको कहते हैं, मुनकर किसको कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ वक्त भी तो देना पड़ेगा ना, कि पता चले कि मारूफ क्या है, पता चले कि बुराइयां क्या है, पता चले कि नेकी क्या है, पता चले कि गुनाह क्या है, और कुरान और हदीस इसके बारे में क्या कह रहा है। वरना होता ही है कि आप माशरे में देखो कि ऐसी ऐसी चीजें रिवाज चली होती है कि जिसको शरीयत मना नहीं करती, लेकिन उसको हमने हराम से भी ऊपर का दर्जा दिया हुआ था। कई चीजें ऐसी होती है शरीयत में इसका बिल्कुल वजूद नहीं होता, लेकिन हमने उसके इतने फजाइल बयान किए होते हैं कि अल्लाह हिफाजत करे। इसको जानना भी जरूरी होता है। हमको बुराई को खत्म करने की हिकमत अमली से भी वाकिफ होना जरूरी है। जब जाकर के हम फिक्र करेंगे तो ये सारी चीजें अंदर से खत्म होगी, लेकिन फिक्र करनी पड़ेगी।